ایک اور تباہی کے راستے پر میں آپ کو دیکھتا ہوں، نشہ کا راستہ، شراب کا راستہ، ڈرگس کا راستہ، سگریٹ کا راستہ، تمباکو کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کے بدن کو کھوکھلا کرتا ہے۔ سدھارتھ نگر کے بہت سارے ہمارے بھائی ممبئی میں رہتے ہیں، ممبئی کے جو بھائی رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھو، آج منبرا جیسا علاقہ، آج منبرا جیسا علاقہ، آج مالونی جیسا علاقہ، بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں، اور سب ہمارے یو پی کے لوگ، زیادہ تر یو پی کے لوگ ہیں، گونڈا، بستی، بلرام پور اور آپ کے سدھارتھ نگر کے لوگ ہیں، اور وہ پورا بیلٹ آج نشے کی لعنت میں گرفتار ہے۔ میں مالونی سے گزرا تھا، ایک بھائی مجھے بائک پر بٹھا کے لے کے جا رہا تھا، وہ وہاں کا رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ مولانا یہ پورا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ ہے، مسلم میجورٹی کا علاقہ ہے، مگر یہ علاقہ پہچانا جاتا ہے نشے سے، پہچانا جاتا ہے ڈرگس کے ذریعے۔ اتنے خطرناک قسم کے ڈرگس یہاں کے نوجوان استعمال کرتے ہیں جو ان کے بدن کو تباہ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مہانے کا آج کا یہ پروگرام اس اعتبار سے بہت کامیاب پروگرام ہے، یہ موسم نے رنگ بدلا، دن میں بارش بھی ہوئی، منتظمین پہلے جس انتظام کے ساتھ انہوں نے پروگرام کو سجایا تھا، لوگوں کو زمین پر بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، اب زمین اس لائق نہیں بچی زیادہ کہ لوگ زمین پر بیٹھ سکیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ، کرسیاں کم ہیں، کھڑے ہو کر کے پتہ نہیں کتنی دیر سے کھڑے ہیں اور کتنی دیر تک کھڑے رہیں، تقریریں سن رہے ہیں،
علماء کے بیانات سن رہے ہیں، یہ شوق، یہ جذبہ، لوگوں کی یہ حاضری، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منتظمین نے اخلاص کی بنیاد پر، نیک نیتی کی بنیاد پر آج کا یہ پروگرام سجایا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس پروگرام کے تمام آرگنائزرز کو، جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کے تعاون سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آج کے اس پروگرام کو بامقصد بنائے، اور یہاں سے اپنی زندگی میں اصلاح کا اور انقلاب کا ایک پیغام ہم سب کو لے کر کے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی، شیخ عبدالسلام رحمانی صاحب نے آج کے اس پروگرام کے لیے جو عنوان مجھے دیا تھا، اور غالباً پوسٹر کے اوپر بھی وہ عنوان میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی سماج میں سب سے کام کی کوئی چیز ہوتی ہے تو نوجوان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دودھ ہوتا ہے، دودھ کے اوپر سے اگر آپ اس کی ملائی کو نکال دیں، اس کی کریم کو نکال دیں، تو دودھ اب اصلی دودھ نہیں رہ جاتا، اس کی طاقت نکل گئی، اس کی کریم نکل گئی، اس کی ملائی نکل گئی۔ کسی بھی سماج اور کسی قوم کی کریم کون ہوتے ہیں؟ اس کے نوجوان۔ کسی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آج کے دور میں اسے ٹینکوں اور میزائلوں سے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو تباہ کرنا ہے، اس قوم کے نوجوانوں کو بے مقصد بنا دیا جائے، اس قوم کے نوجوانوں کو عیاش بنا دیا جائے، اس قوم کے نوجوانوں کو نشہ خور بنا دیا جائے، وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں اور غور کریں، آج ہمارا مسلمان نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ کیا حالت ہے ہمارے مسلمان نوجوان کی؟ وہ کون کون سی حرکتیں کر رہا ہے؟ وہ کون کون سی ایکٹیویٹی کر رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی میں اسلام ہے؟ کیا اس کی زندگی میں ایمان ہے؟ کیا وہ اپنے دین کے لیے غیرت رکھتا ہے؟ کیا اپنی قوم کے لیے اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے ساتھ، آج ہمارا نوجوان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے۔ کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جن کی زندگی میں ایک ہی مقصد ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، انجوائے کرنا ہے۔ تو آواز آئی کہ صاحب اس کو ہٹا دیا۔ دنیا کا دستور یہی ہے میرے ساتھ، انسان جب تک اپنا کام نہ کرے، اپنے مشن پر نہ لگا ہو، اپنے ادیش کو پورا نہ کرے، اپنے مقصد کو پورا نہ کرے، وہ یوز لیس ہے، بیکار ہے۔ میرے ہاتھ میں کلائی گھڑی لگی ہے، اگر اس گھڑی کی سوئی اپنا وقت نہ بتائے اور میں شو کے لیے اس کو اپنی کلائی میں لگا لوں اور کوئی دیکھے کہ مولانا صاحب بج تو رہے ہیں رات کے 11 اور آپ کی گھڑی بجا رہی ہے 9، گھڑی بند ہے، آپ نے کیوں لگائی ہے کلائی؟ یہ دنیا کا دستور ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت، اس کی ویلیو تب تک مانی جاتی ہے جب تک وہ چیز اپنے مقصد کو پورا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ معاف کرنا، پیسہ کمانا، بلڈنگیں بنا لینا، اچھی نوکری حاصل کر لینا، بال بچوں کو اعلیٰ زندگی دے دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہمارے جیون کا ایک حصہ ہے۔ پیسہ کماؤ کوئی بری بات نہیں، بزنس کرو بہت اچھی بات ہے، اچھے مکان میں زندگی گزارو بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔
مقصد کیا ہے؟ قرآن کا 27واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ایسی زندگی گزار کے جانا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تم سے خوش ہو جائے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ مقصد جب تک ہم پورا نہیں کریں گے ہم بھی دنیا کے لیے یوز لیس ہو جائیں گے، اور آج ہم یوز لیس ہو چکے ہیں۔ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کر کے بیٹھا ہے، اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں 5 ٹائم کی نماز تو بڑی دور کی بات ہے، ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بڑے گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں 5 ٹائم کی نماز جو پابندی سے نہیں پڑھتے وہ بھی کوشش کرتے ہیں چلو بھائی ہم جمعہ کی نماز میں حاضر ہیں۔ کتنے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے ان کو جمعہ کے دن بھی مسجد میں آنے کی توفیق، رمضان کے 30 روزے رکھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں ایک بار اس کی زبان پر اللہ کا نام نہیں ہے۔ کتنا بڑا نمک حرام ہے وہ، کتنا بڑا بے غیرت ہے وہ، اس کی سانسیں چلانے والا اللہ، اس کو آکسیجن دینے والا اللہ، اس کو کھلانے والا اللہ، اس کو زمین پر چلانے والا اللہ، اس کے دل کی ایک دھڑکن کا مالک اللہ، اور وہ انسان ایک بار بھی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو میرے بھائی میں جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں گھوڑے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ اے میرے بندو ذرا گھوڑے کو دیکھو، گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا چنا کھلاتا ہے، تھوڑا سا جو کھلا دیتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کے اشارے پر جنگ کے میدان میں جاتا ہے اور مالک کو اپنی پیٹھ سے اترنے نہیں دیتا ہے، جنگ کے میدان میں گھوڑا جا کر کے اپنی جان دے دیتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اے میرے بندو ذرا ان گھوڑوں کو دیکھو جو دوڑ دوڑ کر کے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے، تو جانور سے بھی زیادہ گیا۔ انسان آج اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، اور اتنا ہی نہیں اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ تو جرم تھا ہی، اور اس جرم پر جرم یہ ہے اور کریلے پر نیم چڑھا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پہ جا کے پیشانی کو جھکا رہے ہیں۔ ابھی میں بنارس سے جب آپ کے علاقے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں بستی سے جب میں گزرا تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ سواری پر چند عورتیں بھرپا نشین عورتیں بیٹھی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نے ڈرم دیکھا، ڈرم میں پانی تھا، میں سمجھ گیا اس کا چوتھا شریف کا پانی ہے، مزار کا دھون ہے، مزار کا وہ دھلنے والا جو پانی ہوتا ہے اسے بابرکت سمجھ کر کے آج کتنی مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں لاتی ہیں، وہ غلیظ پانی، وہ گندا پانی اسے بابرکت اور متبرک سمجھ کر کے لاتی ہیں اور مریضوں کو پلاتی ہیں، بیماروں کو پلاتی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ مزار کا دھلا ہوا یہ پانی یہ شفا پہنچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج امت کے کتنے نوجوان لڑکی اور لڑکیاں، کتنے نوجوان مرد اور عورت ان مزاروں پہ جا کر، ان درگاہوں پہ جا کر اپنے ایمان اور عقیدے کو لٹوا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گلوں میں تعویذ پہن کر، اپنے گلے میں گنڈا اور دھاگا پہن کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک یہ دھاگا ہم پہنے ہیں، یہ تعویذ ہم پہنے ہیں، ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی، ہم پر پریشانیاں نہیں آئیں گی۔
اب کیا معاملہ ہے؟ ہماری سب سے بڑی جو دولت ہے وہ توحید کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور آج ہمارے کتنے مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس ایمان کی دولت کو بھی بڑی آسانی سے برباد کر دیتے ہیں۔ جو کوئی مزاروں پر جا کر کے سجدے کر رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جا کر کے جھک رہا ہے، کوئی غیر مسلم باباؤں کے آگے، گروؤں کے آگے جا کر کے عقیدت سے سر جھکا رہا ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو پیار اور محبت کے نام پر کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس دولت کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ تم مرو تو توحید کی حالت میں مرو، مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو، اسلام کی حفاظت کرو۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا میں آپ کے پاس دھن دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، گھر زمین جائیداد نہیں ہے، یہ اتنے بڑے افسوس کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا سے اگر ایمان کے بغیر چلے گئے، توحید کے بغیر چلے گئے، اس سے بڑا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اے میرے بندو، جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے، وہ قیامت کے دن اگر زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے۔ میرے نوجوانوں، یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے۔ اس زندگی کو برباد کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس زندگی کو برباد کر دو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے میرے بندو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ شراب، اور آج تو حالات یہ ہو گئے کہ بعض علاقوں میں گیا تو باقاعدہ جلسے کے پروگرام میں لوگوں نے بتایا کہ نوجوان شراب پی کر کے جلسوں میں آئے۔ میں نے تو اس علاقے کے جلسوں میں کھل کر کے کہا کہ اگر واقعی میں یہ خبر صحیح ہے، یہ بات سچی ہے، تو پھر ہمیں یہ جلسے اور پروگرام بھی بند کر دینے چاہیے۔ جو جلسے اور پروگرام اس برائی کو بھی نہ روک سکے کہ جلسے میں آنے والا بھی شراب کے نشے میں آ رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ جلسے بند کر دینے۔ کہاں ہے میرے نوجوانوں؟ یہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ نشہ آپ کی ماں اور بہن اور بیٹی کے درمیان فرق اور امتیاز کو مٹانے والی چیز ہے، آپ کو اندھا بنا دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے واسطے ہر قسم کے نشے سے اپنے دامن کو بچا کریں۔ ایک اور تباہی اپنے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کی تباہی، بے حیائی کا راستہ، پورنوگرافی کا راستہ۔ آج انٹرنیٹ کہتا ہے کہ نوجوان بڑی تعداد میں، یہ انٹرنیٹ کے سروے کی رپورٹ ہے کہ نوجوان بڑی تعداد میں 8-9 سال کے بچوں سے لے کر کے 20-25 سال کے نوجوان بڑی تعداد میں انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور آج سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ آج اس گندگی نے بھی میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے گھروں کو ناپاک کر دیا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کا ماحول ناپاک کر دیا، ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا، ہماری لڑکیوں سے ان کی شرم حیا کو چھین لیا۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، زناکاری اور بدکاری یہیں سے شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کرے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے شیطان آپ کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے
آپ کو اوریجنل زنا تک لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا گندی چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا گندی باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والید زناہ البطش، اور ہاتھوں کا زنا گندی چیزوں کو ٹچ کرنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا گندی چیزوں پر چل کے جانا ہے۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقلب یہوی ویتمنی، دل کے اندر گندی چیزوں کی آرزو پلتی ہے، گندے ارادے پنپتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو اس پر عمل کر لیتی ہے یا بچ جاتی ہے۔ انسان یا تو زنا کر ڈالتا ہے یا بچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، اگر سماج کو زنا سے بچانا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو۔ میرے نوجوانوں، آج میں نے موبائل پر ایک بہت پیاری بات میں نے دیکھی، ابھی مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا، بعض علماء نے اس کو علامہ ابن الجوزی کی طرف منسوخ کیا ہے، حالانکہ علامہ ابن الجوزی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، مگر بات بہت پتے کی بات ہے، ذرا نوٹ کریں۔ کیا بات ہے؟ لکھتے ہیں ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها، جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو نیکی کے کام کے اندر جو محنت لگتی ہے، جو مشقت لگتی ہے، وہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ثواب باقی رہتا ہے۔ آپ نے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی ہوگی، آپ نے تاک راتوں میں جاگ کر کے عبادت کی ہوگی، محنت لگی ہوگی، مشقت لگی ہوگی، محنت ختم، مشقت ختم، لیکن ثواب آپ کا لکھ دیا گیا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَذَّةَ الْمَعْصِيَةِ تَذْهَبُ وَيَبْقَى عَذَابُهَا، اور گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ کا عذاب باقی ہے۔ یاد رکھو میرے ساتھیو، گناہ کی چند منٹ کی لذت، آج چند منٹ کی لذت کے لیے اپنی آنکھیں کو برباد نہ کریں میرے ساتھیو۔ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کی لذت مٹ جائے گی، مگر گناہ کا عذاب باقی رہے گا۔ اس لیے گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ دنیا میں جہاں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ اور آج اگر ہم اپنے نوجوانوں پر غور کریں، نوجوان اپنا جائزہ لیں، تو آج تنہائی میں کیے جانے والے گناہ کثرت سے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے، لَعَلَمْنَا أَقْوَامًا مِّن أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو ہوا میں اڑا دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہوگی کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، بیڈ روم میں ہوں گے، بند کمرے میں ہوں گے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے، گناہ کا کام کریں گے۔ میرے بھائیو، موبائل چلانے والوں، فیس بک چلانے والوں، واٹس ایپ چلانے والوں، اگر اپنے موبائل کے ذریعے کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو، یاد رکھو تم موبائل سے سارے ثبوت مٹا دو، ساری چیٹنگ ڈیلیٹ کر دو، سارے براؤزر کی ہسٹری کو کلیئر کر دو، سارے ثبوت مٹا دو، اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکتے۔ اللہ کی عدالت میں تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے کان گواہی دیں گے، اور جس انگلی سے تم نے موبائل کو ٹچ کیا ہے یہ انگلی گواہی دے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قیامت کے دن تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور تمہاری چمڑی بھی تمہارے خلاف دے گی۔ میرے نوجوانوں، ایک اور تباہی کا راستہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان دین کے علم سے دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ دین کا علم نہ کے برابر ہے، حالانکہ جلسے آج بھی ہو رہے ہیں،
تقریریں آج بھی ہو رہی ہیں، علماء کے بیانات آج بھی ہو رہے ہیں، مگر دین کا ضروری علم آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نہ کے پاس۔ آج اس مجلس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جنازے کی نماز کا طریقہ آتا ہے، جنازے کی نماز کی دعائیں آتی ہیں، اگر ہاتھ اٹھوایا جائے تو شرمندہ ہو جانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو ہاتھ نہیں اٹھا پائیں گے، یعنی ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں، اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ باپ مر جائے تو بیٹا اس لائق بھی نہیں ہے کہ باپ کی جنازے کی نماز اس قدر بد نصیب ہے کہ غسل کے مسائل معلوم نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں، نماز کے بنیادی مسائل معلوم نہیں، توحید کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ایمان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، پالیٹکس کی بڑی جانکاری ہے، کرکٹ میچ کی بڑی جانکاری ہے، بالی ووڈ کی فلموں کی بڑی جانکاری ہے، معاف کرنا، قبر میں تم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں 3 ہی سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے؟ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو منکر نکیر پوچھیں گے تجھے ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ۔ بندہ کہے گا اے اللہ یہ فرشتے، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو سمجھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا۔ اے مہانے کے نوجوانوں، اے نیپال سے اور آس پاس کے آئے میرے بھائی اور میری بہنوں، دین کے علم کو حاصل کرو، دین کو سیکھو، علماء سے اپنا تعلق جوڑو، علماء سے دین کا علم حاصل کرو۔ ہر مسجد میں جہاں جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے کوشش کرو کہ عورتوں کا بھی انتظام ہو، اور جمعہ کے خطبے میں قصداً اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجو تاکہ آپ کے گھر کی عورتیں بھی دین سیکھیں۔ دین کا علم نہیں ہوگا مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اور آج جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں، تو یہ ہمارے نوجوان کا ایک مسئلہ ہے۔ اب 1-2 باتیں اور بیان کر دوں۔ ابھی ہمارے بعد ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب کا بھی خطاب ہے، پھر مولانا جگجیت صاحب کا بھی خطاب ہے، اور موسم کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، بہت لمبی تقریر میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا۔ نوجوانوں کی تباہی کی میں بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کی تباہی کا ایک اور ہم راستہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان وہ جم جاتے ہیں، اپنے باڈی کو بناتے ہیں، بہت اچھی بات، جم جاؤ، طاقتور بنو، باڈی بلڈر بنو، اپنے شریر کو مضبوط بناؤ، مگر اس شریر کا، اس بدن کا کبھی ناجائز استعمال نہ کرو۔ کبھی کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی کو دبانے کے لیے، کسی پر اتیاچار کرنے کے لیے اس شریر کا، اس طاقت کا استعمال مت کرنا۔ اسلام ظالم کی مدد کرنے کا حکم، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، جو طاقتور مومن ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے کمزور کے مقابلے میں۔ طاقتور بنو، بدن کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، طاقت کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو، پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور بنو۔ آج آپ بارڈر کے قریب کے علاقے کے ہیں، نیپال کی بارڈر کے قریب کا علاقہ ہے، آپ میڈیا کی خبریں دیکھ رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے آپ کی مساجد، آپ کے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بڑی خوبصورتی سے آپ کی مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات سنکیت دے رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو قرآن مٹاؤ، اپنے وجود کا احساس دلاؤ، اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ بناؤ کہ جو جی چاہے تمہاری عزت و ناموس کو گرا کر کے چلا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کو اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر کے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ تعلیم میں بھی آگے بڑھیے، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھیے، بدن کی طاقت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھیے۔ اتنے میٹھے نہ بن جائیے، اتنے کمزور نہ بن جائیے کہ جس کا جی چاہے آپ کو چک کر کے چلے جائے، اور اتنے کڑوے اور اتنے تلخ مت بن جائیے کہ جو چکے وہ تھوک دے۔ نہ کڑوا بن کی جو چکے وہ تھوکے، نہ میٹھا بن کہ چک کر جائے بھوکے۔ آپ اتنے میٹھے بھی نہ بنیے کہ جو جس کا جی چاہے آپ کو ہڑپ کر کے لے کے چلا جائے۔ طاقتور بنو میرے ساتھیوں، لیکن طاقت کا صحیح استعمال کرو، مظلوم کی مدد کے
لیے کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس ملک میں جہاں کوئی ظلم کی آواز آئے، آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے بنو۔ میرے ساتھیوں، ایک آخری بات، یہ دنیا کی چاندنی، یہ دنیا کی دولت آج ہے کل نہیں ہے۔ دوسروں کی زمین ہڑپنے والوں، اپنی بہن بیٹی کا حصہ مارنے والوں، اپنے بھائی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، کیا لے کے جاؤ گے دنیا؟ کیا لے کے جاؤ گے اس دنیا سے؟ ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لینا اپنے سماج میں، جس نے بہن کا حق مارا تھا، جس نے بیٹی کا حق مارا تھا، جس نے پڑوسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا تھا، کبھی اس کے جنازے میں جانے کا اتفاق لے، کبھی اس کی قبر کے پاس جانے کا اتفاق ہو تو ذرا دیکھو کیا لے کے گیا دنیا؟ نہ زمین لے کے گیا، نہ جائیداد لے کے گیا، نہ روپیہ لے کے گیا، نہ بینک بیلنس لے کے گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو۔ میرے نوجوانوں، آج سے کہتا ہوں، کبھی کبھی قبرستان جایا کرو اور جا کر کے دیکھا کرو، کل کے سیٹ جی، کل کے دھنا سیٹ، کل کے طاقتور، کل کے گنڈا بدماش آج منو مٹی کے نیچے دفن ہے اور اللہ کو حساب دے رہے ہیں۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم رات کو کبھی کبھی سدھارتھ نگر کے علاقے سے جب بنارس جاتے ہیں کار سے، راستے میں کہیں پر اندھیرا ہوتا ہے، اسٹریٹ لائٹ نہیں لگی رہتی ہے، تو میرے بھائیوں یہ احساس بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ آج راستہ سنسان ہوتا ہے تو ڈرائیور کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے، گاڑی پر بیٹھے ہوئے انسان کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ اتنے سنسان راستے میں دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ کوئی جانور آ گیا تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو میرے ساتھیوں، قبر کی تاریکی میں ہم ہوں گے، اکیلے ہوں گے، نہ باپ ہمارا ساتھ دے گا، نہ بیٹا ہمارا ساتھ دے گا، نہ بھائی ہمارا ساتھ دے گا۔ اس قبر کی تاریکی میں ہماری توحید ہمارے کام آئے گی، ہمارا ایمان ہمارے کام آئے گا، ہمارا عمل ہمارے کام آئے گا۔ میرے ساتھیوں، کچھ ایسا کر کے جاؤ دنیا سے کہ آپ کو قبر میں رونا نہ پڑے اور آخرت میں رونا نہ پڑے۔ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کے لیے جیتے ہو، دنیا کے لیے مرتے ہو، دنیا پر جان دینے کے لیے تیار ہو۔ میرے بندو، یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ یہ 60 سال کی دنیا، یہ 70 سال کی دنیا، یہ 50 سال کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ آخرت کے لیے کچھ کر کے جاؤ، کچھ دین کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ اگر ہو سکے دولت خرچ کرو دین کے لیے، دولت نہیں ہے ٹائم خرچ کرو دین کے لیے، ٹائم نہیں ہے طاقت خرچ کرو دین کے لیے۔ کوشش کرو کہ زندگی میں پسینے کا ایک قطرہ بھی گرے تو اللہ کے دین کی مدد میں گرے، خون کا ایک قطرہ بھی گرے تو اللہ کے دین کی مدد کے لیے گرے۔ اور آج ہم یہ رونا روتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں، ہم بیوی بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم دین کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، میں مبارکباد پھر سے دیتا ہوں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے موسم کے ناساز ہونے کے باوجود جلسے کا جو اس کی شان تھی اس کو گرنے نہیں دیا، اور آج یہ پروگرام بڑا ایک مثالی پروگرام بن کر کے انشاءاللہ ابھرے گا، اور بڑے خوبصورتی اور وقار کے ساتھ ہمارے بڑے تعداد میں نوجوان بھائی ہمارے کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں۔ میں پھر سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اپنے نوجوانوں کے حق میں جنہوں نے گھوم گھوم کر کے جلسے کا اعلان کیا، جنہوں نے اس مجلس کو سجانے میں جو بھی محنت اور انتظام کیا ہے، سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں، دشمن کے ٹارگیٹ پر آپ ہیں۔ اسلام کا دشمن جانتا ہے، مسلمانوں کا دشمن جانتا ہے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے اس کے نوجوانوں کو برباد کرنا پڑے گا۔ آپ ٹارگیٹ پر ہیں، اور اگر آپ کو احساس نہیں ہے تو مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں لٹ رہا ہے اور کارواں کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کیوں لٹ رہے ہیں۔ یہ تکلیف کی بات ہے، یہ درد کی بات ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے مقام کو سمجھو۔ آپ کے ذریعے اگر کوئی جلسہ اور پروگرام ہوتا ہے پہلے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، کوئی بڑا کام ہوتا ہے پہلے نوجوان آگے بڑھتے ہیں۔ امت کی کشتی کو اگر آج اس طوفان سے نکالنا ہے نوجوانوں آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنی برائیوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے مقصد کو اعلیٰ بناؤ۔ یہ لڑکی بازی، یہ نشہ بازی، یہ شراب نوشی، یہ اسموکنگ، یہ نشے کی چیزیں چھوڑ دو، اپنے مقصد کو اعلیٰ بناؤ۔ تم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اپنے اس مقصد کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل صالح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔